سب سے پہلے میں ہمارا پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کا ایک سپاہی اور ایک کارکن بیرسٹر خالد خورشید صاحب جو گلگت بلتستان کے وزارت اعلیٰ کے اہم ذمہ داری پہ فائز ہوئے ہیں، انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتی ہوں۔ خالد خورشید صاحب پہ آپ سب جانتے ہیں کہ 22 ارکان اسمبلی نے اعتماد کا اظہار کیا اور مخالف امیدوار کو 9 ووٹ ملے، اور جو لوگ پرچی اور ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں انہیں یقیناً آج روح کی تسکین ہوئی ہوگی کہ گلگت بلتستان کے عوام نے ووٹ کو عزت دے کے بھاری اکثریت سے پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کو منتخب کر لیا، اور وہاں ذاتیات اور مفادات کے ساتھ جڑا بیانیہ برف پوش پہاڑوں میں دفن ہو گیا۔ اور ہم یہ توقع کرتے ہیں، امید کرتے ہیں، دعا گو ہیں کہ خالد خورشید صاحب بحیثیت وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ویژن کو آگے بڑھائیں گے اور گلگت بلتستان کے عوام کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کلیدی کردار ادا کریں گے۔ آج 2 اہم ایشوز ہیں جو میڈیا کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اینڈ میں ہم پولیٹیکل جلسے اور اس کی فالو اپ پہ بھی بات کریں گے، لیکن جہاں آپ ڈی جی پی آر میں بیٹھے ہیں یہاں پہ جیسا کہ مجھے ذمہ داری دی گئی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کی ہدایت کی روشنی میں اس کو انسٹیٹیوشن بنانے کا ڈی جی پی آر کو جو عمل ہے وہ مسلسل جاری ہے، اور ڈی جی پی آر کی اٹ سیلف ریسٹرکچرائزیشن، ری ویمپنگ اور انسٹیٹیوشنلائزڈ جو ایک پالیسی ہے جو ڈیجیٹلائزڈ پالیسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو ہماری نئی میڈیا پالیسی کے ساتھ جڑی ہے، اور جس میں ہم نئی ایڈورٹائزمنٹ پالیسی متعارف کرانے جا رہے ہیں۔ یہ ساری 1 بائی 1 کل جب ہمارا ایک کنونشن ہوا ہے یہاں ڈی جی پی آر میں، اور 9 ڈائریکٹریٹ کے ہمارے انفارمیشن آفیسرز اور 36 ڈسٹرکٹ سے جو انفارمیشن آفیسرز کی یہاں ٹیم موجود تھی، ہم نے دور حاضر کے جدید تقاضوں کے مطابق ڈی جی پی آر کو آپ کے لیے میڈیا کی سہولت کے لیے ایک امبریلا بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور اسی ڈی جی پی آر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہم اپنے انفارمیشن آفیسرز اور پرائیویٹ میڈیا ہاؤس میں کام کرنے والے جو ہمارے میڈیا پرسنز ہیں، وہ بیٹ رپورٹرز ہیں، وہ کیمرہ مین ہیں، وہ آپ کے اینالسٹ ہیں، جو بھی وہاں کام کرتے ہیں، سٹوری رائٹرز ہیں، ان سب کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی پنجاب انفارمیشن اکیڈمی جو ہے اس کی پرپوزل ہم وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ تیسری اہم چیز جس کا آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ ڈی جی پی آر کے اندر ہمیں ایک ایسی ایفیکٹو اسٹریٹجی کی ضرورت ہے جس کے تحت چیف منسٹر پنجاب جناب عثمان بزدار صاحب اور ان کی حکومت کی جتنی بھی الائیڈ منسٹریز ہیں، پبلک ریلیف انیشیٹیوز، گڈ گورننس اور پبلک سروس ڈیلیوری پلان جو ہے وہ ایک کمپریہنسو انداز میں میڈیا تک پہنچے اور میڈیا کی آنکھ سے وہ عوام تک پہنچے۔ تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ڈی جی پی آر میں چیف منسٹر
انیشیٹو سیل جو ہے وہ قائم کیا جا رہا ہے، اور اس چیف منسٹر انیشیٹو سیل کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ تمام انیشیٹو جو پنجاب گورنمنٹ نے ڈیفرنٹ منسٹریز میں اب تک پالیسی میکنگ کی شکل میں، جو سروس ڈیلیوری کی شکل میں، اور اوورآل ان نچلی سطح پہ عوام کو ان پالیسیز کا کیا فائدہ پہنچا ہے، ان کی زندگیوں میں کیا بہتری آئی ہے، وہ سیل جو ہے میڈیا کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ کسی ایک ایشو پہ ڈیبیٹ کرے گا، ڈسکشن کرے گا، کمیونیکیٹ کرے گا، اور آپ کی رہنمائی بھی ہم لیں گے کہ اگر وہ پالیسیز اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پبلک میں نہیں ہو رہا یا عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا تو ان کو ریوائز بھی کیا جا سکتا ہے اور ریورس بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ محور اور مرکز عوام ہے، اور کوئی چیز جو عوام کے فائدے میں نہیں ہے وہ کاسمیٹیکلی ان پالیسیز کو فائلوں میں زندہ رکھنا مقصد نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک اوپن ڈیبیٹ، ایک اوپن سیشن، اور ایک اس سیل کے اندر جو چیف منسٹر انیشیٹوز ہیں ان پہ ہم بات چیت بھی کریں گے، اور اس کے جو مثبت پہلو ہیں وہ آپ کے ذریعے اجاگر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک انتہائی اہم قدم اٹھایا پنجاب کے اندر، جو ہمارا مواصلاتی نظام ہے، سسٹم ہے، جو ٹرانسپورٹ سے جڑا ہوا ہے، اس کو بہتر بنانے کے لیے جو نمبر 1 اس حکومت کی ترجیح ہے، اس کے تحت چونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ہماری انٹر سٹی بسیز ہیں جو اس سے لاہور سے مختلف شہروں کے لیے نکلتی ہیں، وہاں پراپر ایک آرگنائز سٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے عوام مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ تو فی الفور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جدید سہولتوں سے آراستہ ایک ایسا بس ٹرمینل جو ہے وہ حکومت پنجاب ٹھوکر نیاز بیگ کے قریب بنانے جا رہی ہے، اور اس پائلٹ پروجیکٹ کو پھر ہم فیصل آباد اور ملتان میں نئے بس ٹرمینل بنا کے ریپلیکیٹ کریں گے۔ اس کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے محکمہ ٹرانسپورٹ کو 10 دسمبر تک اس ٹرمینل کا ڈیزائن پیش کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں، اور اس کے علاوہ لاہور سمیت جو پنجاب کے بڑے شہر ہیں وہاں الیکٹرک بسیز کا ایک اسکواڈ شروع کیا جا رہا ہے۔ ان الیکٹرک بسوں کو پولوشن فری کرنے کے لیے شہر کو، کیونکہ سموگ اور ٹریفک کنجیشن اور پولوشن کی وجہ سے ہماری جو شہری آبادی ہے اس کے لیے صحت کے چیلنجز بڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا الیکٹرک بسیں جو ماحولیاتی آلودگی اور سموگ میں کمی کا باعث بنے گی، ان کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے کہ جو لوگ انٹر سٹی سفر کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جو روڈ نیٹ ورک ہے اس کے اندر جو گیپس ہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس صورتحال میں وہ جو حادثے کا شکار تو ہوتے ہی ہیں، اس عذاب سے گزرتے ہیں، لیکن ساتھ چلنے والے اس سڑک پہ وہ متاثرین میں سب سے زیادہ اس تکلیف سے گزرتے ہیں۔ لہٰذا پنجاب روڈ سیفٹی اتھارٹی جو قائم کی جا رہی ہے، اس کا مقصد ٹرانسپورٹ کی سہولتوں کے ساتھ ساتھ آسان، آرام دہ اور سستا سفر جو ہے اس کی دستیابی کو یقینی بنانا ہے، اور اس کے لیے نئی فورس بنانے کا، یعنی ٹرانسپورٹ سے متعلق نئی فورس بنانے کی بھی ایک تجویز سامنے آئی ہے، اور جو زیر غور ہے، اور اگلی میٹنگ میں اس حوالے سے بھی ترجیحات طے کی جائیں گی۔ دوسرا جو عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اجلاس میں ترجیحات طے کی گئی ہیں
اس میں سب سے اہم انیشیٹو دکھی انسانیت کے ساتھ جڑا جو حکومت کی نمبر 1 ترجیح ہے کہ ہم نے پسے ہوئے مستحق نادار جو طبقے ہیں ان کو زیادہ اونرشپ دینی ہے. اس کے بنا پہ جو سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل پنجاب بھر میں موجود ہیں ان ہاسپٹل میں اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف انڈسٹریل لیبر جو ہے وہاں علاج معالجے کے لیے جا سکتی تھی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے ان ہاسپٹلز کے دروازے عام شہریوں کے لیے بھی کھول دیے ہیں. اب ہر شہری صحت کی سہولت علاج معالجے کے لیے سوشل سیکیورٹی ہاسپٹلز میں جا سکتا ہے. اور صنعتی ورکرز جو ہیں وہ اس سہولت سے جو مستفید ہو رہے تھے ان کی صحت کے چیلنجز کو بہتر انداز سے اوور کم کرنے کے لیے سوشل سیکیورٹی ہاسپٹل کے آؤٹ ڈور اور ان ڈور میں بھی نہ صرف عام مریضوں کا جو داخلہ اور علاج معالجہ ہے اس کو انشور کیا جا رہا ہے بلکہ اس حوالے سے جو قانون کے اندر امینڈمنٹس ریکوائرڈ تھی ان ضروری ترامیم کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. مزدور بھائی جو ہمارے ہیں ان کی صحت کے تحفظ کے لیے بزدار حکومت نے جو پہلی پرائورٹی یا ان کی صحت ہمارے لیے انتہائی مقدم ہے. پنجاب میں لیبر اور ورکرز جو اس وقت مختلف فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں حکومت نے ان کے لیے صحت کارڈ کے اجراء کا فیصلہ کیا ہے اور اب یہ صحت کارڈ جو ہے وہ لیبرر اور ورکرز کو بھی دستیاب ہوگا. اس سے ہم مزدوروں کے حقوق کا تحفظ کر سکیں گے. اس کے ساتھ جو آج آپ نے دیکھا ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے کچھ دیر پہلے اس کے اندر مولانا صاحب اور سابقہ وزیر اعظم ایک دوسرے سے جھپیاں ڈال کے مبارکبادیں دے رہے تھے کہ انہوں نے قانون کا مذاق بھی اڑایا اور ایک دوسرے کو شاباش دے رہے تھے کہ قانون کے رکھوالے جو خود وزیر اعظم کی سیٹ پہ اور اس منصب پہ فائز رہے ہیں وہ قانون کا اس طرح قتل عام جو تھا اس پہ بغلیں بجا رہے تھے. تو جو آپ نے کل راج کماری کی تقریر کے دوران ایک گودام میں آگ لگی میڈیا دکھا رہا تھا اس کی جب تحقیقات کی گئیں اور پنجاب پولیس نے اسپیشلی RPO ملتان نے اس حوالے سے حقائق اکٹھے کیے تو پتہ چلا کہ نون لیگ کے سابقہ MPA ہیں PMLN کے شاہد صاحب انہوں نے وہ ہوائی جو آتش بازی کی اس آتش بازی کی وجہ سے جو ہوائیاں اس فیکٹری میں گریں اور وہاں گتے کا سٹاک تھا گودام تھا جس کی وجہ سے وہاں آگ بھڑک اٹھی. لہٰذا گتے کے اس گودام کے جو مالک ہیں وہ مدعی بنے ہیں اور نون لیگ کے جو MPA ہیں سابقہ ان کے خلاف ان کی پراپرٹی کے نقصان اور آتش زدگی کے حوالے سے جو اوورال ایک خوف و ہراس اور عوام میں جو جس تکلیف سے لوگ گزرے ان کی مدیت میں وہ پرچہ درج کر دیا گیا. اس کے علاوہ چونکہ کل یہ بار بار میڈیا کی سکرین پہ یہ واویلا چل رہا تھا کہ حکومت نے پسپائی اختیار کی, حکومت پیچھے ہٹ گئی, حکومت نے پہلے روکا اور پھر ان کو اجازت دے دی. یہ وہ زہریلا پروپیگنڈا تھا جس کے آرکیٹیکٹ جو تھے وہ ایک انجینئرڈ نیریٹو چلا رہے تھے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا.
حقیقت یہ تھی کہ انتظامیہ نے جو درخواست دی وہ انفیکشس ڈیزیزز کنٹرول ایکٹ کے تحت ملتان کی انتظامیہ نے اس جلسے کی اجازت دینے سے انکار کیا، جس کے بعد وہاں تالے توڑے گئے اور بلوا کیا گیا، اہلکاروں کو مارا پیٹا گیا، نقص امن امان کیا گیا، سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا، جس کی وجہ سے وہاں شرپسندوں کے خلاف 16 MP کے تحت کارروائی ہوئی، جو ملتان ہائی کورٹ نے کل جو ہے اس نظر بندی کے خلاف ان ملزمان کو ریلیز کرنے کا حکم جاری کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پیارے مولانا صاحب حلوہ اور جلوہ اکٹھا دکھایا انہوں نے، تو ان کی خفیہ کچھ ہمارے پاس اطلاعات آئیں حکومت پنجاب کے پاس کہ وہ اپنے ورکرز کو انہوں نے ڈنڈے تقسیم کیے، انہوں نے بیٹھ کے پلاننگز کی، اور یہ 100% میں ذمہ داری سے آپ کو بتا رہی ہوں، کوئی سیاسی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کہ انہوں نے یہ ہدایات جاری کی کہ آپ نے پولیس کے ساتھ گتھم گتھا ہونا ہے، اور ان ڈنڈوں سے پولیس والوں کو لہو لہان کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے جب یہ اطلاعات ہمارے پاس آئیں تو جس نے پولیس پر ڈنڈے برسانے تھے، جب آپ کے ہاتھ میں آپ ڈنڈے دیتے ہیں اور لہو لہان کرنے کی آپ اکساتے ہیں، اور ایز اے لیڈر آپ یونیفارم میں ملبوس اہلکاروں پہ حملہ آور ہونے کی ترغیب دیتے ہیں، تو پھر ہوش اگر دوسری طرف نہ ہو تو حکومت کو جوش کے بدلے ہوش دکھانی پڑتی ہے، اور وہ پرجوش قیادت جو اداروں کے اوپر اور ان اہلکاروں کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتی تھی، بدلے میں پولیس نے ان کو کوئی پھولوں کے ہار نہیں پہنانے تھے۔ ظاہر ہے ریئیکشن ہونا تھا، اور جہاں تصادم ہوتا ہے وہاں انسانی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، اور اس طرح کے ماپ میں پھر شرپسند عناصر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کسی بھی دوسرے سانحہ ماڈل ٹاؤن کو ہونے سے روکنے کے لیے یہ شرط ضروری تھا کہ پولیس کو ریسٹرین کیا جائے، رکاوٹیں جو ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ آپ نے ماپ کے آگے نہیں آنا۔ کسی نے جلسے کی اجازت نہیں دی تھی، صرف پولیس کو یہ احکامات دیے گئے تھے کہ آپ نے ان کے راستے میں نہیں آنا، آپ نے تصادم کی طرف نہیں جانا، آپ نے ان کو گتھم گتھا ہو کے اپوزیشن جو سٹیٹمنٹ ہے آپ نے بھی سنی کہ ہم صفوں پہ سروں پہ کفن باندھ کے آئے ہیں، تو وہ کفن انہوں نے اپنے لیے نہیں باندھے تھے، وہ کارکنان کو پہنانے کے لیے لائے ہوئے تھے۔ تو ہم نے ان کی حکمت عملی سے وہ سازش جو ہے اس کو ملیہ میٹ کر دیا، اور قانون کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنا راستہ اختیار کرے، نہ کہ لاٹھی اور بندوق اپنا راستہ اختیار کرے۔ لہٰذا جن افراد نے کل انفیکشس ڈیزیزز کنٹرول ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جلسہ کیا، ان آرگنائزرز کے خلاف حکومت نے FIR درج کرنے کا فیصلہ کیا۔ جن آرگنائزرز کے خلاف وہ FIR درج ہو رہی ہے اس میں 22 افراد PMLN کے ہیں، 16 افراد پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، اور 13 افراد جو ہیں وہ JUI فضل الرحمان گروپ کے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ نامعلوم افراد بھی ہیں۔ صرف اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے
اور قانون کو للکارتا ہے، قانون کے منہ پہ تماچے مارتا ہے، تو قانون بے بسی کی تصویر بنے، کھڑا نہ رہے، لوگوں کے اندر ایک قانون کا خوف پیدا ہو اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو یہ ایک، چونکہ ایف آئی آرز کی کاپیز آپ کو دستیاب ہو جائیں گی، اس کے ساتھ ساتھ جو آج بغلیں بجا رہے تھے کہ ہم نے ایک بڑا کامیاب جلسہ کیا، آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے قاسم اسٹیڈیم کے دروازوں کے تالے توڑ دیے، پولیس پیچھے ہٹ گئی، تو 700-800 کے قریب افراد اندر گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے اسٹیڈیم کو ہم بھریں گے کیسے، کسی پولیس نے ان کو نہیں روکا، کسی شخص نے آگے کنٹریلر لگا کے اس اسٹیڈیم کے اندر انٹری کو بلاک نہیں کیا، ایک خود جو ہے وہاں سے دمدما کے بھاگے، اور ریلے کرنے کے دعوے دار جو تھے وہ ٹولیوں میں، ریلیوں میں بٹے، اور چوک گھنٹہ گھر کے اندر، ایک چوک کے اندر، اسٹیڈیم سے نکل کے چوک میں انہوں نے ایک دوسرے کا انتظار کیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کئی گھنٹے انتظار کرتے رہے کہ لوگ زیادہ آئیں تو پھر میں آؤں سٹیج پہ تقریر کرنے کے لیے۔ تو سندھ کے زائرین، سندھ حکومت کی مکمل پشت بنائی، یہاں سے شاہی خاندان اور راج کماری کا پورا اسکواڈ، اور ارد گرد سے اکٹھے کیے جو عوام تھے ان کو ملا کے جو ہیڈ کاؤنٹ ہوا وہ 6 سے 7 ہزار کا ہوا، اور 6 سے 7 ہزار افراد کے لیے اتنے پاپڑ بیلے گئے، اتنی گاڑیوں پہ ہماری راج کماری کو اچھل کود کرنی پڑی، اور فوٹو شوٹ کرنے پڑے، اور کتنا مشکل صورتحال میں صف چھوڑ کے انہیں شوٹنگ کے لیے وہاں جانا پڑا۔ تو یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت پنجاب یہ سمجھتی ہے کہ جلسے، جلوس، ریلیاں کسی بھی حکومت کو گرانے کے لیے مؤثر ہتھیار نہیں ہیں۔ ہم ایک آئینی اور قانونی حکومت ہیں، ہمارے حکومت میں آنے کا بھی ایک قانونی راستہ تھا، آئینی راستہ تھا، ہمیں بھیجنے کا بھی ایک آئینی اور قانونی راستہ ہے۔ ہماری نادان اپوزیشن، ہماری مایوس اپوزیشن، ہماری تھکی ہاری اپوزیشن، ہماری اس وقت اکھڑی ہوئی سانسوں والی اپوزیشن، اپنے ذاتی مفاد اور ایجنڈے کے ساتھ جڑی اپوزیشن، آئینی راستے سے ہمیں گھر بھیجے، قانونی راستے سے ہمیں گھر بھیجے، ہم آپ کے ہر آئینی اور قانونی وار کا مقابلہ کریں گے۔ اس وقت کرونا کی وبا کی وجہ سے جو مشکلات ہیں اس کا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح ہم اس پورے، ایک طرف کرونا کی جنگ، دوسری طرف سیاسی مفادات کا درد، تو اس حکومت کو صرف اور صرف عوام کا درد ہے۔ ہم عوام کا درد لے کے عوام کی زندگیوں کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ میڈیا کے تعاون سے کرونا کی اس وبا کا مقابلہ ہم کریں گے، اور دنیا نے جو وزیر اعظم عمران خان کو پذیرائی دی ہے کرونا کے حوالے سے، بیٹر اسٹریٹجی اینڈ مینجمنٹ، پنجاب کے اندر بھی انشاءاللہ جہاں ہم کرونا فری پنجاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہاں ہم کرونا فری کے ساتھ ساتھ پولیو فری پنجاب جو ہے وہ بھی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب کا عزم ہے، اور انشاءاللہ پنجاب کو
آپ کی خواہشات کے مطابق، آپ کی امنگوں کے مطابق ایک مضبوط عوامی قلعہ بنائیں گے جہاں عوام ہی اصل حکمران ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ باری باری آپ کنڈکٹ کر لیں نا، آپ کنڈکٹ کر لیں تاکہ میرا یہ تاثر نہ جائے کہ میں شاید ڈاکٹر صاحب یہ فرما دیں، اب یہ ان کا امتحان ہے کہ یہ پاس ہوتی ہیں کہ نہیں۔ یہ فرما دیں کدھر سے کر لیں، کدھر سے اور ایک کدھر سے جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا کہ پنجاب حکومت کی جو حکمت عملی تھی ملتان میں جلسے کے حوالے سے، شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں کہ انہیں موقع دینا چاہیے تھا، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے خود ہائی کریٹ کر کے دے دی، 70% وہ کوریج لے گئے، 30% پہ آپ چلیں گے لاہور میں، کہ آپ کی گرفتاریاں ہوں گی، کوئی ایسا ہی ماحول بنائیں گے یا حکمت عملی چینج کریں گے؟ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ حالات، صورتحال، واقعات اور زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے ترجیحات طے کی جاتی ہیں، اور ترجیحات جو ہیں وہ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں۔ جو ملتان کے اندر ہمارا، میں سمجھتی ہوں کہ کامیاب اسٹریٹجی تھی، کیونکہ ایک کسی کا رتی برابر خون بہائے بغیر اپوزیشن نے، اور کسی کے زخموں، کسی کے جسم پہ کانچ آئے بغیر، کسی کو ایک لاٹھی کا زخم لگائے بغیر اپوزیشن نے بھی اپنی ضد، انا اور ہٹ درمی دکھا لی، اور حکومت نے بھی صبر و تحمل اور بردباری سے، تصادم سے اوائڈ کر لیا۔ یہ میڈیا کے اندر جلسے آج کل وہ ڈرون جو ہیں، آپ کو پتہ ہے جتنی اوپر سے دکھا لو اتنے زیادہ لوگ نظر آ جائیں گے، یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے، ورنہ اپوزیشن کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اچھا میڈم یہ فرما دیں ادھر سن لیں پہلے تاکہ بار بار آپ کو ڈسٹرب کریں۔ یہ فرما دیں کہ ہاں جی بیٹے بتاؤ۔ پی ڈی ایم جو ہے وہ گزار سرکار کے خلاف جو ہے پنجاب اسمبلی میں جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد لانا چاہ رہی ہے، چونکہ مولانا فضل الرحمان کی تجویز ہے کہ تمام اپوزیشن جو ہے وہ اسمبلیوں سے مستعفی ہوں۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ وہ جو گزار سرکار کے خلاف ہوگی تحریک عدم اعتماد وہ کامیاب ہو پائے گی؟ دیکھیں فضل الرحمان صاحب کا درد تو سب کو پتہ کیا ہے۔ پہلی دفعہ اسمبلی سے باہر بیٹھے ہیں اور وہ اقتدار کا نشہ انہیں چین نہیں لینے دے رہا، اور اپنی جیب سے حلوہ ویسے ہی بڑا مشکل کام ہے۔ سرکار کے حلوے پہ نسل در نسل سیاست کرنے والے اپنی جیب سے جب سیاست کرنے کی باری آئی ہے تو مشکل ہے، ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہے، ہمیں ان کی ہر طرح کی اس وقت جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں اس کا احساس ہے، لیکن پنجاب اسمبلی ہو یا نیشنل پارلیمنٹ ہو، کبھی بھی پارلیمنٹ خواہشات کی بینٹ نہیں چڑھائی جاتی۔ آئین اور قانون کے تحت جب یہ ان تلوں میں تیل ہم دیکھیں گے کتنا ہے، جب یہ لائیں گے تحریک عدم اعتماد، ابھی تو یہ گیدڑ ببکیاں ہیں، تو یہ حکومت گیدڑ ببکیوں سے گھر جانے والی نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کلیئر کریں کہ یہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں ملتان میں، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی فے، ان میں ان کی جو لیڈرشپ ہے جنہوں نے وہاں سپیچز کی، ان کے خلاف بھی مقدمات کیا درج کیے گئے ہیں اور کس کس کے نام پہ مقدمات درج ہوئے ہیں؟ دوسرا اس کے ساتھ ہی یہ بتا دیے گا کہ مولانا نے یہ 3 روز احتجاج کا اعلان کیا ہے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، اور اس کے ساتھ ہی آگے اتوار 13 تاریخ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے لاہور میں۔ حکومت کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ کرونا وبا کے حوالے سے حکومت کیا الاؤ کرے گی کہ پھر ماحول ویسے ہی بنے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک کنسنسس پوائنٹ ہے کہ جو آرگنائزر ہیں، جو درخواست گزار تھے کہ جلسے کی اجازت دی جائے، پرچہ بھی انہی کے خلاف دیا گیا ہے، اور وہ اس کی ایف آئی آرز کی کاپیز آپ تک پہنچ جاتی ہیں، تو جس میں نام ڈیفائن ہو جائیں گے اور ساری حقیقت سامنے آ جائے گی۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ تقاریر کے والوں کے خلاف، تقریریں تو یہ سیاسی نشے کے لیے کرتے ہیں، تو بھڑک مارنا اور سیاسی کھاڑے میں کھڑے ہو کے دوسرے پہلوان کو للکارنا، یہ سیاست کے اندر ہوتا رہتا ہے، لیکن جنہوں نے یہ سٹیج فراہم کیا
सहूलत कारी की, ऑर्गेनाइज़ किया, उनको हम कानून के दायरे में लाएंगे। तीसरी बात जो आपने लाहौर के जलसे की, तो देखिए लाहौर का जलसा जो है, हमें पता है कि बाहर बैठे हमारे मियाँ मफरूर साहब ने ये ख्वाहिश का इज़हार किया है कि जो पिछले दिनों कुछ एक हमारे मजहबी रहनुमा का जनाजा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि उससे बड़ा जलसा करें। उनकी ख्वाहिश थी, वो हमारे तक भी आई है कि अपनी पार्टी को उन्होंने दिया है ये हुक्मनामा। देखना ये कि कौन जलसा करे, कौन सी जमात जलसा करे। अब तो सिर्फ PML रह गई है, N तो अंदर से चली गई है। N किधर है? नवाज शरीफ साहब तो ख़ुद उसके अंदर है नहीं, तो नून के अंदर से नुक्ता निकल जाए तो नून जो है वो गुना रह जाता है। तो अब आप ख़ुद फैसला कर लें कि नून का नुक्ता है नहीं, तो गुना जो है वो लंदन में बैठ के यहाँ आवाम को गुमराह करने की जो साजिश कर रहे हैं। और दूसरी अहम चीज़ आप इसको नोट करें कि राजकुमारी के बयानिए और शाही ख़ानदान के तमाम तर जो हथकंडे हैं, इनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप कहीं नज़र आई आपको? कहाँ है वो इनके नामी ग्रामी नामवर कादावर पार्टी रहनुमा सारे? वो मुँह छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि लाहौर के अंदर जलसा करने के लिए किसी को कन्वीनर बनना है तो 13 तारीख सर पे है, पहले को कन्वीनर तो सामने लाए कि वो जलसा करवा कौन रहा है। तो ये सारे एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं और ये सिर्फ गिदड़ बबकियाँ हैं। इंशाल्लाह हालात के मुताबिक हम इसका फैसला करेंगे। थैंक यू जी। 5 बजे ये कहा जा रहा है कि दूल्हा और दुल्हन का कोरोना टेस्ट जो है वो लाजमी होगा, तो इसके हवाले से थोड़ी सी तस्दीक करते हैं कि पंजाब के अंदर दूल्हा और दुल्हन का कोरोना ये हिस्से मजाक के लिए ठीक आप का सवाल हो सकता है, हकीकत इसमें कोई नहीं है।